بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ محترم ناظرین، آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی لاہور شدید دھند کی لپیٹ میں ہے۔ یہ دھند کتنی خطرناک ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سال یہ دھند کتنی خطرناک ہوگی؟ لاہور کی فضاؤں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی دھند نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا ہے۔ سردی کی شدت کے ساتھ ہی یہ دھند گہری ہوتی جا رہی ہے، مگر اس بار کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو ہمیشہ سے زیادہ خوفناک اور جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فضا میں ایک ایسا زہر گھل رہا ہے جس کا عذاب ابھی لاہور پر ٹوٹنے والا ہے۔ ہر صبح جیسے ہی سورج نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ زہریلی دھند اسے دھکیل کر دوبارہ چھپانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ڈاکٹروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دھند عام نہیں، یہ لاہور کی فضا میں گھلتی صنعتی فضلہ، گاڑیوں کا دھواں اور کوئلے کے استعمال سے پیدا ہونے والے زہریلے اجزاء ہیں جو اس سال مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ فضائی آلودگی نے ہوا کو زہر سے بھر دیا ہے اور لاہور کے شہریوں کو شاید اس سال اپنے سانسوں کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ماہرین متنبہ کر رہے ہیں کہ اگر لاہور پر یہ دھند قائم رہی تو سانس کی بیماریوں، دل کے امراض اور صحت کے دیگر مسائل میں خوفناک حد تک اضافہ ہوگا۔ شہر کے ہسپتال پہلے ہی مریضوں سے بھر چکے ہیں اور یہ دھند ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اس سال کی یہ دھند شاید اس بات کی علامت ہے کہ قدرت لاہور کو ایک انتباہ کر رہی ہے۔ لوگ بے خبر اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہیں، مگر ہر سانس کے ساتھ وہ اپنے جسم میں زہر گھول رہے ہیں، ایک خاموش عذاب جو شاید لاہور کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ محترم ناظرین، سموگ آف لاہور سے پہلے ہم ذکر کریں گے گریٹ سموگ آف لندن، جس نے ہزاروں لوگوں کی جان لی تھی۔ آج سے 70 سال پہلے اسی سموگ کا عذاب لندن پر آیا تھا جس نے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ سموگ کیا تھی؟ یہ سموگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ سموگ کا آغاز لندن سے ہوا تھا۔ لوگ 5 دسمبر 1952 کی صبح اٹھے تو شہر گہرے سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، حد نظر صفر ہو چکی تھی۔ گاڑیوں کو نظر نہیں آ رہی تھیں، ٹرین ڈرائیور پٹڑی نہیں دیکھ پا رہے تھے، پائلٹس کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا اور بچے، والدین اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پورا شہر دھند میں گم تھا۔ شام کے وقت پتا چلا یہ دھند نہیں، یہ عذاب ہے، یہ گاڑا سیاہ دھواں ہے۔ یہ دھواں اگلے دن 4000 لوگوں کی جان لے گیا۔ لوگ کھانس کھانس کر دم توڑنے لگے۔ لندن کی سماجی زندگی رک گئی، ٹریفک بند ہو گئی، ٹرینیں معطل ہو گئیں، فلائٹس منسوخ ہو گئیں، دفتروں اور سکولوں میں چھٹی ہو گئی، شاپنگ سینٹرز بند ہو گئے اور لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ترک کر دیا۔ شہر میں سناٹا تھا۔ یہ سناٹا ایمبولینسز کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ قبرستان بھر چکے تھے اور ہسپتالوں میں مردے اور بیمار دونوں ایک بیڈ پر پڑے تھے۔ یہ عذاب 5 دن جاری رہا۔ 9 دسمبر کی رات بارش ہوئی اور فضا آہستہ آہستہ دھل گئی، لیکن اموات کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ دسمبر کے آخر تک لندن کے 12,000 لوگ انتقال کر چکے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ لوگ دمے، آشوب چشم، ٹی بی اور نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھے۔ لندن کی فضا میں سیاہ دھواں اور زردی بھری ہوا گلنے لگی۔ یہ منظر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے دل دہل گئے، کیونکہ یہ عام دھند کی مانند نہیں تھا، بلکہ کچھ ایسا تھا جو گہری رات میں چھپے ہوئے خوفناک راز کی مانند لگ رہا تھا۔ ہوا میں بار بار خارش پیدا ہونے لگی، سانس لینا مشکل ہو گیا اور ہر کوئی گہری مرطوب اور بے رنگ دھند میں کھو چکا تھا۔ اس سموگ کی اصل وجہ لندن کے کوئلے کے جلانے سے پیدا ہونے والے زہریلے دھوئیں تھے، جو سرد موسم کے سبب نیچے ہی نیچے جمنے لگے۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فضائی آلودگی ان کی زندگی کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگی۔
جب تک انہیں اس کا احساس ہوتا تب تک تقریباً 4 دن گزر چکے تھے اور ہزاروں لوگ اس اسموک کی زہر آلود ہوا میں دم گھٹنے کے باعث دم توڑ چکے تھے۔ اس دھند نے لندن کو اس طرح ڈھانپ لیا کہ انسانوں کا ایک دوسرے سے ملنا بھی محال ہو گیا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے اچانک کوئی شخص گر جاتا اور زندگی کی آخری سانس لیتا۔ ہسپتال مریضوں سے بھر گئے، مگر ڈاکٹر اور نرسیں بھی اس قاتل دھند سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ یہ اسموگ لندن کے دل کو دہلا دینے والا ایک بھیانک خواب بن چکا تھا، اور جب یہ دھند آخرکار ختم ہوئی تو لندن کے باشندوں کے لیے یہ ایک تلخ یاد بن گئی، ایک ایسی یاد جس نے ہمیشہ کے لیے دلوں میں خوف کی پرچھائیاں چھوڑ دیں۔ ماحولیات کے ماہرین نے تحقیقات شروع کر دیں۔ پتہ چلا 5 سے 9 دسمبر کے دوران لندن کی فضا میں روزانہ 1000 ٹن اسموک پارٹیکلز پیدا ہوتے رہے۔ ان میں 140 ٹن ہائیڈروکلورک ایسڈ، 14 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی تھی۔ یہ تمام مادے صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا یہ تمام پارٹیکلز آئے کہاں سے؟ پتہ چلا یہ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ 1200 میں شروع ہوا تھا۔ 750 برسوں میں لندن کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ جنگل کٹ گئے، ندیاں اور جھیلیں ختم ہو گئیں، گاؤں دیہات شہر میں آ گئے، کھیت کھلیانوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئیں، صنعتی انقلاب آیا، شہر میں ہزاروں فیکٹریاں لگ گئیں، بجلی ایجاد ہوئی، کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ لگ گئے، ٹرین سروس شروع ہوئی، ٹرام آئی، گاڑیاں آئی، تعمیرات شروع ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم نے بھی دھواں اڑایا اور آخر میں لوگ بھی آلودگی پھیلانے لگے۔ چنانچہ لندن کی فضا آلودہ ہوتی چلی گئی، ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک پہنچ گیا۔ سردی شروع ہوئی، لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں میں کوئلہ جلایا، لاکھوں ٹن دھواں پیدا ہوا۔ یہ دھواں 750 سال کی آلودگیوں میں مکس اپ ہوا، دسمبر کی دھن میں ملا اور گہری دبیز اور سیاہ گیس میں تبدیل ہو گیا، اور یہ گیس 5 دن شہر کے اندر گھومتی پھرتی رہی۔ ماہرین نے اس دھن کو سموک آف فاگ، 2 لفظ ملا کر سموک کا نام دے دیا، اور لندن کے اس سانحے کو گریٹ سموک آف لندن قرار دے دیا۔ لاہور کی فضاؤں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی دھند نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا ہے۔ سردی کی شدت کے ساتھ یہ دھند گہری ہوتی جا رہی ہے، مگر اس بار کچھ اور ہے۔ ہم اب گریٹ سموک آف لندن سے گریٹ سموک آف لاہور کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب پچھلے 3 برسوں سے شدید سموک کا شکار چلا آ رہا ہے۔ نومبر کے مہینے میں لاہور، بہاول نگر، پاک پتن، فیصل آباد اور ٹوبا ٹیک سنگھ زہریلی دھند میں گم ہو جاتے ہیں۔ پنجاب اس بار بھی سموک میں دفن ہے۔ ہماری فضا میں اگر 80 مائکروگرام زہریلے مادے ہوں تو ہمارے پھیپھڑے انہیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن لاہور اور اس کے مضافات میں اس وقت آلودگی کی شرح 200 مائکروگرام کیوبک میٹر ہے۔ ہم اگر فضا کا ٹیسٹ کریں تو ہمیں اس میں کاربن مونو آکسائڈ، سلفر اور نائٹروجن کی بھاری مقدار ملے گی۔ یہ تمام مادے زہر ہیں۔ لاہور کی فضا میں 300 سے 400 فٹ تک آکسیجن کی شدید کمی ہے۔ یہ فضا کتنی مضر صحت ہے، آپ اس کا اندازہ سگریٹ سے لگا لیجئے۔ ہم اگر روزانہ 50 سگریٹ پئیں تو ہمارے پھیپھڑوں کو اتنا نقصان ہوگا جتنا لاہور کی فضا میں ایک دن سانس لینے سے ہو رہا ہے۔ بھارت ہم سے بھی بری صورتحال کا شکار ہے۔ بھارت میں 2012 میں سموک کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ مر گئے۔ لاہور میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں 4 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ یہ لوگ 2018 کے دوران انتقال فرما گئے۔ یہ سموک کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کے 4 بڑے سورس ہیں۔ پہلا سورس بھارتی پنجاب کا ضلع ہریانہ ہے۔ ہریانہ میں 10 سال میں چاول کی فصل میں 8 گنا اضافہ ہوا۔ ہریانہ کے کسان اکتوبر کے آخر میں چاول کے پودے کے خشک ڈنڈل اور خالی سٹے جلاتے ہیں۔ بھارتی کسانوں نے اس سال 3 کروڑ 50 لاکھ ٹن ڈنڈل جلائے۔ ڈنڈلوں کے دھوئیں نے دہلی سے لے کر لاہور تک پورے پنجاب کی مت مار دی۔ لاہور کی فیکٹریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فیکٹریاں دھواں پیدا کر رہی ہیں۔ نمبر 3، حکومت نے لاہور کے گرد و نواح میں درجن کے قریب بڑے پاور پلانٹس لگائے ہیں۔ بجلی کا ایشو ختم ہو گیا لیکن فضا آلودہ ہو گئی۔ اور چوتھا سورس گاڑیاں ہیں۔ شہر لاہور میں 10 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ ہمارے پیٹرول کا معیار انتہائی پست ہے، چنانچہ یہ گاڑیاں چلتا پھرتا سموگ ہیں۔
ان چاروں سورسز کے علاوہ بھی سورسز ہیں۔ لاہور میں ٹائروں کو جلا کر تاریں اور تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ شہر میں ٹائر جلانے والے سینکڑوں احاطے ہیں اور سیالکوٹ ریجن میں بھی اس موسم میں مونجی کی باقیات جلائی جاتی ہیں۔ لاہور کی آبادی بھی پھیل رہی ہے۔ مضافات میں جنگل، کھیت اور کھلیان بھی ختم ہو رہے ہیں اور دیہات بھی۔ آپ لاہور کے گرد ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجئے، آپ سر پیٹ کر رہ جائیں گے۔ یہ ان سوسائٹیوں کا کمال ہے۔ چنانچہ لاہور تیزی سے اسموگ میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا ترقی انتہائی اہم ہے اور لاہور اس وقت ملک کا خوبصورت اور ترقی یافتہ ترین شہر بن چکا ہے۔ پنجاب میں انگریز کے بعد بے شمار بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ترقی کا جھنڈا لاشوں پر نہیں لگا کرتا۔ پنجاب اگر اس ترقی کے ہاتھوں بیمار ہو گیا یا لوگ اگر مرنا شروع ہو گئے تو یہ ذمہ داری بھی بہرحال پنجاب حکومت کے کندھوں پر جائے گی۔ چنانچہ ہماری درخواست ہے، پنجاب حکومت فوری طور پر کلین پنجاب کمیشن بنائے، فضائی آلودگی کی وجوہات تلاش کرے، اصلاحات کرے، اسمبلی سے منظوری لے اور لاہور کو لندن کی اسپرٹ سے صاف کرنا شروع کر دے۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اصلی شجرکاری کروائے، فیکٹریاں باہر شفٹ کروائی جائیں، گاڑیوں کی تعداد کنٹرول کرے، پیٹرول کا معیار بہتر بنائے، کوڑا، ٹائر اور کوئلہ جلانے پر پابندی لگائے، درخت کاٹنے کی سزا متعین کرے۔ حکومت کلین ایئر لندن ایکٹ سے بھی مدد لے سکتی ہے اور یہ بھوٹان ماڈل کو بھی اسٹڈی کر سکتی ہے۔ یہ بھارتی حکومت کے ساتھ مل کر دھان کی باقیات جلانے پر پابندی لگا سکتی ہے اور یہ بچوں کے سلیبس میں ماحولیات کا مضمون بھی متعارف کروا سکتی ہے۔ یہ اقدامات ضروری ہیں، ورنہ دوسری صورت میں پنجاب بالخصوص لاہور ایک ترقی یافتہ قبرستان بن جائے گا اور اورنج لائن ٹرینیں مردے ڈھونڈنے کے کام آئے گی۔ کیا پنجاب سرکار یہ چاہتی ہے؟ تعلیمی ادارے بند کرنا اسموگ کا حل نہیں، بلکہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے اس ملک کے نونہالوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جو اسموگ کے نقصانات سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ خدا رہا سوچئے، اپنے آپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنی عوام کو موت کے منہ میں جانے مت دیجیے۔ آج بھی وقت ہے، سنبھل جائیے اور لاہور کو بچائیے، ورنہ نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔